والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا رواه الترمذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا رواه الدارمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل رواه ابو داود تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں حضرات محترم ذی القعدہ کا مہینہ 1443 ہجری چل رہا ہے اور آج ذی القعدہ کی 16 تاریخ ہے شوال ذی القعدہ ذی الحجہ اور رجب ان سب کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اشہر حرم میں ان کا شمار ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 عمرے کیے وہ اسی ذی القعدہ کے مہینے میں حج کی تیاری اس کے لیے روانگی عام طور سے اسی مہینے میں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس کہ لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا کس کا اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین جو کہ بکہ یعنی مکہ مکرمہ میں ہے جو مبارک ہے بابرکت ہے اور تمام جہان کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سرچشمہ بھی ہے اس کے مبارک ہونے کے تعلق سے اور ہدایت کا ذریعہ اور سرچشمہ ہونے کے تعلق سے تقریباً تمام لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں فی آیات بینات اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم اس میں مقام ابراہیم بھی ہے واضح نشانیاں سب سے واضح نشانی تو یہی ہے کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی ہے سب سے پہلے ملائکۃ اللہ نے اس وقت اس کو تعمیر کیا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی 2000 سال پہلے
پھر اس کے بعد اس کی تعمیر جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت شیث علیہ السلام نے کیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. پھر قوم عمالقہ نے، قبیلہ جرہم نے پھر کیا. اور 7ویں نمبر پر قصی ابن کلاب. 8ویں نمبر پر قریش مکہ نے تعمیر کیا. قریش مکہ نے جو تعمیر کیا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی. اور اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کیا، اور اس کے بعد میں حجاج ابن یوسف نے کیا. ابھی جو تعمیر ہے وہ حجاج ابن یوسف کی تعمیر ہے. اور یہ جو تعمیر ہے یہ قریش مکہ کی جو تعمیر تھی اسی طرز پہ ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق خانہ کعبہ کو جو تعمیر کیا تھا کہ ایک طرف سے لوگ داخل ہو، دوسرے طرف سے لوگ نکل جائیں. لیکن حجاج ابن یوسف نے جو ہے اس تعمیر کو ختم کر کے قریش مکہ کے طرز پہ تعمیر کیا. تو ابھی اس میں سیڑھی ہے، جانا پھر اسی سے واپس آنا. اگر جانا اور آنا ہو لوگوں کو تو بڑی دقتیں دشواریاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا تھا وہ تھا لوگ ایک طرف سے داخل ہو، دوسری طرف سے نکل جائیں. تو خانہ کعبہ اللہ نے کیا فرمایا، اس میں جو ہے واضح نشانیاں. تو سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ اتنے دن سے اس کی تعمیر چلی آ رہی ہے اور باقی ہے، قائم ہے اور قائم ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت باقی رہے گا. مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم جو لوگ عمرہ اور حج کرنے گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ ایک پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم کے نشان ہیں. وہ پتھر ہے کہ جس پہ آپ چڑھ کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو چنتے تھے. جیسے ضرورت ہوتی تھی ویسے وہ اونچا ہو جاتا تھا، اور جیسے ضرورت ہوتی تھی ویسے وہ نیچا ہو جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے. ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیشتر کافی دنوں پہلے حضرت نوح علیہ السلام، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان خالی 8 واسطہ اور فاصلہ ہے. نوح بن لامخ بن متوشلہ بن حنوک بن یارو بن مہرائل بن قینان بن آنوس بن شیث بن آدم، کل 8 واسطے ہیں. ان 8 واسطوں میں اتنی آبادی دنیا کی نہیں تھی کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اس تعلق سے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ کسی مخصوص علاقے میں آیا، باقی لوگوں پہ نہیں ہوا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنے لوگ اس وقت تھے حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت کے علاوہ سب کے سب ختم ہو گئے. 80 یا کچھ لوگ جو تھے کشتی میں سوار وہ باقی بچے، اور باقی سب ڈوب کر کے ختم ہو گئے، عذاب کی گرفتار عذاب اور بلا ہو گئے. لیکن جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بعد میں اس میں سے سارے لوگ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. اور باقی کون بچے؟ حضرت علیہ السلام کی جو 3 لڑکے تھے حام، سام، یافس، ان سے سلسلہ چلا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان بھی 8-9 واسطہ ہی ہے. ابراہیم بن طارق بن ناہور بن سرود بن راؤ بن فالح بن عامر بن شالح بن ارفقشاد بن سام بن نوح. تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد جو نسل چلی ہے وہ آپ کی 3 اولادوں سے نسلیں چلی ہیں. اور انہیں 3 اولادوں میں سے حضرت جو سام کی نسل چلی ہے اس میں کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے مختلف ادوار میں ہوئی. ان مختلف ادوار میں سے ایک دور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے. جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو آپ نے فرمایا اللہ نے کہ اعلان کر دو لوگوں میں حج کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں حج کا اعلان کیا.
جن لوگوں کی سعید روحوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہا وہ تمام لوگ انشاءاللہ زیارت حرمین شریفین سے ضرور مشرف ہوں گے، ضرور مشرف ہوں گے۔ پھر اسی آیت میں آگے اللہ کیا فرماتا ہے، یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96-97 ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، جس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، مکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت طلب کرنا حاصل کرنا نہ ہو، کیا ہے، اور اللہ ہی کے واسطے لوگوں کے ذمہ حج کرنا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو، مطلب کیا ہے، آدمی کے پاس اتنا پس انداز ہو جائے۔ بہت غور سے سن لینا، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں غور سے سن لو کہ ہمارے بہت سے بھائیوں پہ آج سے نہیں 25 سال کی عمر سے حج فرض ہے اور 55 کے بجائے 75 میں جانے کو ہے، پھر بھی حج کا ارادہ نہیں کرتے ہیں، یا ارادہ کرتے ہیں تو فسفسا کرتے ہیں، مضبوط ارادہ نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کا ارادہ کیا اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کا ارادہ کیا اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ ابھی ہوتا کیا ہے اپنے لوگوں کے ماحول میں، معاشرے میں، کہ باپ نے حج نہیں کیا، بیٹا چاہتا ہے تو کیسے جائے گا، کیسے جائے گا، باپ تیرا حج کو نہیں گیا، تیری ماں حج کو نہیں گئی، تیرے دادا دادی ہے تو اس کو بھی کیسے جائے گا، پہلے باپ کو بھیج، دادا کو بھیج، دادی کو بھیج۔ لڑکے نے پیسہ کمایا ہے وہ اس کا مالک ہے، اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جو حقوق واجبہ ہے، یعنی جس کا خرچہ اس کے ذمہ واجب ہے، یہاں سے جانے سے اور حج سے واپس آنے تک اتنا خرچہ گھر پہ چھوڑ دیا، اور آنے جانے کا جو خرچہ ہے، وہاں کا جو خرچہ ہے، کاغذ پتر کا جو بھی ہے وہ اس کے پاس اتنا ہے تو اس پر حج فرض ہے۔ باپ اور ماں کے حج کے لیے، دادا اور دادی کے حج کے لیے وہ رکا رہ جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، فسق ہے۔ اگر حج نہیں کیا مر گیا تو کتنی سخت وعید اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا من ملک ذاتا وراحلۃ تبلغ الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، جس کو ذات یعنی توسا، پیسہ، روپیہ، خرچہ، راحلہ، سواری کا جو مالک ہو گیا، کتنے کا، تبلغ الى بیت اللہ، جو اس کو اللہ کے گھر تک پہنچا دے، گھر تک گیا اور آیا اور وہاں کے اخراجات، اور یہاں بھی بچوں کے اخراجات اس کو شامل کر لو آپ۔ ولم یحج، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، صفحہ نمبر 167، دیکھ لینا خود سے، کتنی سخت وعید ہے۔ دوسری روایت ہے من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیہ وان شاء نصرانیہ۔ یہ داروی کی روایت ہے کہ جس کو حج سے نہیں روکا کسی ظاہری ضرورت نے، کسی ظاہری ضرورت ہے، جو واقعی ضرورت کی حاجت تھی جس کی وجہ سے نہیں جا سکا، یا ظالم بادشاہ نے، بعض ملکوں میں، بعض علاقوں میں پاسپورٹ نہیں بنتا ہے، جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، وہ ان کی مجبوری ہے، وہ ان کی مجبوری ہے۔ اور مرض حابس، یا جس کو کسی گہری بیماری نے نہیں روکا، اتنا بیمار ہے کہ جا نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، پیشاب پاخانے کا مسئلہ ہے، اٹھنے بیٹھنے کا مسئلہ ہے، فمات ولم یحج، کیا فرمایا، جس کو کسی ظاہری ضرورت نے یا ظالم حاکم نے یا کسی مہلک بیماری نے نہیں روکا، فماتا، پھر بھی وہ حج کو نہیں گیا، اس کے پاس تھا، مر گیا اور حج نہیں کیا، فلیمت ان شاء یہودیہ وان شاء نصرانیہ، تو اسے اختیار ہے چاہے یہودی بن کے مرے چاہے نصرانی بن کے مرے۔ کتنے سخت وعید ہے مسلمانوں، ہم کیا سوچتے ہیں، جو کہ اللہ کے پیارے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ واسطے
کے حج کیا اور اس درمیان اس نے کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی، کوئی گناہ کی بات نہیں کی، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ جس دن ماں کے پیٹ سے پاک صاف پیدا ہوا تھا بے گناہ، وہ ایسے لوٹتا ہے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ایسے وقت حج کو جائیں جب نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آگ، جب ہاتھوں میں کپکپی طاری ہو جائے، بدن میں راشا طاری ہو جائے اور دیکھنے کے لائق نہ رہے اور زبان کے چٹکھارے بند ہو جائے اور سونگنا بند ہو جائے، سننا بند ہو جائے، تاکہ گناہ کا کوئی شائبہ آئندہ زندگی میں نہ رہے۔ ارے سن لو مسلمانوں، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، در وقت پیری گرگ ظالمی شبت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، جب اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں، اس کے قوا جواب دے جاتے ہیں تو بھی خاموش بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے برحمیر کا ارشاد ہے اور یقیناً برحق ہے کہ جو حج کرے اس میں گناہوں سے اور فسق و فجور سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچا رہے، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ جب دھکے مارنا پڑے، تھیلے میں طواف کرانا پڑے، صحیح اور صفا مروا کی صحیح کرانی پڑے، تب ہم اس کو جائے تاکہ آنے کے بعد ایسے ہی رہے اور ایسے پھر مر کے قبر میں چلے جائے، ہم سے کوئی گناہ نہ صادر ہو۔ اگر کوئی حج کی فرضیت کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا، اور کوئی ٹالتا رہے مر گیا تو فاسق شمار ہوگا۔ اور یہ ساری وعیدیں جو اللہ کے بارے نے فرمایا سب اس پہ جا کے منطبق ہو جائیں گی۔ اور اللہ کے بارے کیا ایسا ہوتے ہیں؟ من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے وہ جلدی کرے۔ وجہ کیا ہے؟ موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اب آ جائے کہ تب آ جائے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ بالکل بوڑھے اور جپل ہو کے مرو۔ جوانے میں لوگ دنیا چلے جاتے ہیں، درمیانی عمر میں لوگ دنیا چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ واسطے لوگوں پر حج کرنا ہے جو راستے کی اخراجات کی استطاعت رکھتا ہو۔ جانا آنا وہاں کے اخراجات، اور یہاں جن کا خرچہ واجب ہے ان کا اتنا ہے تو حج فرض ہو گیا۔ اب پلاننگ مت بناؤ، سیدھا حج پہ چلے جاؤ۔ لوگ کیا لڑکے کی شادی ہو جائے، لڑکی کی شادی ہو جائے، فلانا مکان ہو جائے، دھماکہ ہو جائے، حج کرو گے کر لو گے تو اللہ تعالیٰ محتاجگی بھی دور کر دے گا، گناہوں سے بھی پاک صاف کر دے گا۔ اور جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں خواتین، اگر ان کے پاس خود اتنا ہو جاتا ہے، ان کے پاس خود اتنا ہو جاتا ہے کہ اپنا اور محرم کا خرچہ وہ آنے جانے کا اٹھا سکتی ہے، تو ان پر بھی حج فرض ہے۔ دھیان رکھنا، ان کے پاس اتنا ہو گیا کہ اپنا جا سکتی ہیں، لیکن اکیلے جانا ممنوع ہے، کہیں کوئی محرم ساتھ میں ہونا چاہیے۔ اب اپنا اور محرم کا بھی خرچہ ہو گیا تو پھر ان کو بھی جانا لازم ہے۔ اور ہماری ماں بہنیں کیا سمجھتی ہیں کہ وہ شوہر لے کے جائے گا تبھی جائیں گے، بعد میں بہت مالک ہوتی ہیں، کئی کی فلیٹوں کے مالک ہوتی ہے، روم کے مالک ہوتے ہیں، تمام بھاڑے ان کے آتے ہیں، بمبئی میں تو بہت ہوتا ہے، پھر بھی شوہر کا انتظار کرتی ہیں، لڑکوں کا انتظار کرتی ہیں۔ اگر ہوگا تمہارے پاس اتنا کہ خود اپنا اور شوہر کا یا لڑکے کا یا کسی محرم کا خرچہ اٹھا کے چلی جاؤ، یا کوئی محرم جا رہا ہے اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ اور ہماری ماں بہنیں کیا سمجھتی ہیں کہ نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ سن لو، عورتوں کا حج جو ہے یہ جہاد ہے، اور یہ دھیان رکھنا اس بات کو کہ جہاد جو ہے تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ یہ روایت ہے، اس کی بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد، کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی۔ میں نے کیا کہا کہ تمام عبادتوں میں سب سے اہم اور سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ دھیان رکھنا اس بات کو۔ تو کیا کہا؟ اجازت طلب کی، جہاد میں شرکت کی۔
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فقال جہادکن الحج، یہ بخاری اور مسلم دونوں جگہ روایت موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم خواتین کا جو جہاد ہے وہ کیا ہے؟ حج کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے. تو ہماری ماں بہنیں جو اتنی حیثیت کی مالک ہو جائے ان پر بھی حج فرض ہے. بعض دفعہ مسئلہ نہیں جانتی ہیں، بعض دفعہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، بعض دفعہ لوگ چھپاتے بھی ہیں، بعض دفعہ لوگ چھپاتے بھی ہیں. اگر عورتیں اتنی مالک نہیں ہو پاتی ہیں اتنا روپیہ پیسہ کمانے کے شوہر کے پاس ہے تو شوہر کے ذمہ نہیں کہ بیوی کو لے جائے، لیکن میں یہ رائے دوں گا کہ جس شوہر کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے کہ اپنا اپنی بیوی کے ساتھ جا سکے تو بیوی کو ساتھ میں لے کر کے جانا چاہیے. بیوی کو ساتھ میں، جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ اور حج اکیلے نہیں کیا ہے. ازواج مطہرات میں سے کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ تھی. ایک تو سنت ادا ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے آج کل کے جو حالات ہیں دنیا میں تمام قسم کے لوگ آپ کو وہاں نظر آئیں گے، بہت سی خواتین نظر آئیں گی. یقیناً وہاں کسی کے دل میں گناہ کا شائبہ بھی نہیں گزرتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے. لیکن آج وہاں ہر قدم پہ سوچو گے کاش کی میری گھر والی بھی آئی ہوتی تو بھی ایسے طواف کرتی، وہ بھی ایسے سعی کرتی، وہ بھی ایسے حج کے ارکان ادا کرتی. آپ کو قدم قدم پہ کچوٹے لگے آپ تنہا جائیں گے. اسے اگر اللہ دیتا ہے تو بیوی کو ضرور ساتھ لے کر کے جاؤ. یہ بیوی تمہارے دنیا کی بھی ساتھی ہے، آخرت کی بھی ساتھی ہے. لے کے جاؤ تو تمہیں تو نیک ہوگی. ورنہ تو پہلے جب دنیا کا دستور ہے آدمی جب باہر ہوتا ہے تو بولتا ہے اور گھر میں ہوتا ہے تو سنتا ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے. اور جو سننے والے ہیں وہ شریف ہیں. اللہ نے کیا فرمایا کہ جو شریف یا قریب کہ عورتیں جو ہے شریف پر غالب آ جائیں گی. اگر کئی عورتیں زیادہ بولتی ہیں سننا پڑتا ہے تو یہ سمجھو کہ آپ شریف ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. تو دوستو آگے آیت کا جو آخری حصہ وہ کیا ہے؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. کفر کے معنی میں بہت وسعت ہے، لیکن آسان سا ترجمہ کیا؟ جس نے انکار کیا، یعنی ہونے کے باوجود نہیں گیا، ہونے کے باوجود نہیں گیا، ٹال مٹول کرتا رہا. بعض لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا بھائی حج کر کے آ جاؤ. ایک صاحب کا یقین رکھا تھا، اللہ نے بہت دیر رکھا تھا یہ حج کر لیجیے میاں بیوی. ارے تم لوگ تو چاہتے تمہارا کوئی بھکاری ہو جائے یا جی دماغ میں بیٹھا اللہ بہتر سمجھے. بہت کچھ تھا، بھکاری کیا ہوگا حج پہ جاؤ گے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ جس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ تمام جہان سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ تمام جہان سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کی، حج کے، طواف کی، عمرے کی اور سعی کی اور تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. یہ تو تمہارے فائدے کے لیے ہے. تو جس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ تمام جہان سے بے نیاز ہے. جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا، اور جس نے انکار نہیں کیا حج کی فرضیت کا لیکن وہ ٹالتا مٹولتا رہا اس نے فسق والا کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، ہم سب کی نسلوں کو اور اہل و عیال کو بار بار زیارت حرم شریف سے مشرف فرمائے، اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے. ہمارے